بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام سے متعلق قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اسی سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں اس مہینے کو بھی بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ عنقریب بیان کی جائے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا المیہ اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ امت میں اس ماہ محرم اور محترم سے متعلق نظریاتی اور عملی طور پر بہت سی بدعات اور رسومات، غیر شرعی افعال اور بے بنیاد باتیں عام ہو چکی ہیں۔ طرح طرح کی من گھڑت چیزیں عام کر دی گئی ہیں جو واضح طور پر قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ اس ماہ محرم اور محترم کی حقیقت، فضیلت اور اہمیت سے متعلق صحیح اور معتبر دینی تعلیمات دھندلا کر رہ گئی ہیں، حتیٰ کہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس ماہ محرم اور ماہ محترم سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہو چکی ہے، اور دینی تعلیمات سے ناواقفیت ہی کا نتیجہ ہے کہ بہت سے سادہ لوح مسلمان اس ماہ سے متعلق نظریاتی اور عملی طور پر شریعت کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ اس ماہ کے بارے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے۔ اس تمام افسوسناک صورتحال میں حضرات اہل علم کی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ماہ سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں امت کی رہنمائی فرمائیں، تاکہ امت میں صحیح تعلیمات عام ہو جائیں اور خلاف شرع اور من گھڑت باتوں کی نشاندہی اور خاتمہ ہو سکے۔ ایک عام مسلمان کی بھی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ماہ سے متعلق مستند اہل علم اور مفتیان کرام سے رہنمائی لے، قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات پر مبنی ان کی اس رہنمائی میں اس ماہ محرم اور ماہ محترم سے متعلق اپنے نظریات اور اعمال کا جائزہ لے کر ان کی اصلاح کرے۔ ماہ محرم کی حقیقت، فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرے،
نظریاتی اور عملی طور پر شرعی تعلیمات پر عمل کر کے اس ماہ کے فضائل حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور ہر اس نظریے اور عمل سے اجتناب بلکہ اس سے بڑھ کر نفرت اور بیزاری کا اظہار کرے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ یہی مسلمان کے ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ ماہ محرم چونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی سے اسلامی سال کی شروعات بھی ہوتی ہے، اس لیے اسلامی سال سے متعلق بھی چند اہم باتیں ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، جن سے جہاں اسلامی سال کی قدر و قیمت معلوم ہوگی وہاں متعدد احکام بھی واضح ہو سکیں گے۔ اسلامی سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو قمری سال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن مہینوں سے یہ اسلامی اور قمری سال بنتا ہے ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے یہ مہینے بھی قمری مہینے ہی کہلاتے ہیں، جیسا کہ واضح ہے محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ بہت سے مسلمانوں کو نہ تو اسلامی مہینوں کے نام یاد ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا صحیح تلفظ معلوم ہوتا ہے، اس لیے ان ناموں کو درست الفاظ اور تلفظ کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلامی سال کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر فرمائے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آ رہی ہیں جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ اس آیت سے حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیے ہیں، جس سے اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت، برتری اور اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قمری سال کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ متعدد وجوہات کی وجہ سے قمری تقویم کو اہمیت، برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قمری تقویم کا اہتمام کریں، یعنی قمری تاریخ کا اہتمام کریں، قمری کیلنڈر کا اہتمام کریں۔ اس حوالے سے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن سے ایک آیت کی تفسیر نقل کرتے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں یہ اہم موضوع سمجھنے میں سہولت رہ جائے۔ اللہ تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 180 پر 9 میں بیان فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں۔
آیت مذکورہ میں ذکر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلہ یعنی شروع مہینے کے چاند کے متعلق سوال کیا کہ اس کی صورت آفتاب سے الگ ہے، سورج سے الگ ہے، وہ کبھی باریک ہلالی شکل میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر پورا دائرہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں تدریجی کمی اسی طرح آتی ہے۔ اس کی حقیقت دریافت کی یا حکمت اور مصلحت کا سوال کیا؟ دونوں احتمال بھی ہو سکتے ہیں، مگر جو جواب دیا گیا اس میں حکمت اور مصلحت کا بیان ہے۔ اگر سوال ہی یہ تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت اور مصلحت کیا ہے، تب تو جواب اس کے مطابق ہو ہی گیا۔ اگر سوال سے اس کے گھٹنے بڑھنے کی حقیقت دریافت کرنا مقصود تھا جو صحابہ کرام کی شان سے بعید ہے، تو پھر جواب بجائے حقیقت کے حکمت اور مصلحت بیان کرنے کے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اجرام سماویہ کے حقائق دریافت کرنا انسان کے بس میں بھی نہیں، اور ان کا کوئی دینی یا دنیاوی کام اس حقیقت کے علم پر موقوف بھی نہیں۔ اس لیے حقیقت کا سوال فضول ہے۔ پوچھنے اور بتلانے کی بات یہ ہے کہ چاند کے اس طرح گھٹنے بڑھنے اور طلوع ہونے سے ہمارے کون سے مصالح وابستہ ہیں۔ اس لیے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے مصالح جو چاند سے وابستہ ہیں یہ ہیں کہ اس کے ذریعے تمہیں اپنے معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر کرنا اور حج کے ایام معلوم کرنا آسان ہو جائے۔ اس آیت سے تو اتنا معلوم ہوا کہ چاند کے ذریعے تمہیں تاریخوں اور مہینوں کا حساب معلوم ہو جائے گا، جس پر تمہارے معاملات اور عبادات حج وغیرہ کی بنیاد ہے۔ اسی مضمون کو سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں اس عنوان سے بیان فرمایا، وَقَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، جس سے معلوم ہوا کہ چاند کو مختلف منزلوں اور مختلف حالات سے گزارنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سال اور مہینوں اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ مگر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 میں اس حساب کے تعلق آفتاب سے بھی بتلایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، پھر مٹایا رات کا نمونہ اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو، تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب۔ اس تیسری آیت سے اگرچہ یہ ثابت ہوا کہ سال اور مہینوں وغیرہ کا حساب آفتاب سے بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن چاند کے معاملے میں جو الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ان سے واضح اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ شریعت اسلام میں حساب چاند ہی کا متعین ہے، خصوصاً ان عبادات میں جن کا تعلق کسی خاص مہینے اور اس کی تاریخوں سے ہے، جیسے روزہ رمضان میں رکھا جاتا ہے، حج کے مہینے، حج کے ایام میں، محرم، شب برات وغیرہ سے جو احکام متعلق ہیں وہ سب رؤیت ہلال سے متعلق کیے گئے ہیں، کیونکہ اس آیت میں ہی مواقیت للناس والحج فرما کر بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حساب چاند ہی کا معتبر ہے، اگرچہ یہ حساب سورج سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں
یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔